AJ Digital Eco Sound and Movies. Phone number 0304724035. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے.
ہر چیز ڈرتی ہے تجھ سے خدایا، یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے۔ یہ زلزلہ، یہ قیامت کا منظر، یہ زلزلہ، یہ قیامت کا منظر، کیا یاد ماضی دلاتا نہیں ہے؟ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی تعلیم پر چلنے والا کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بردانشیں اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین آج 29 اگست 2025 کی حاضری، آپ کی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی تھی اور بتائی تھی کہ سیلاب رب العالمین کا عذاب ہے۔ ابھی یہ عذاب رکا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، ساتھ ہی زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہیں، اور یہ رات جو گزر گئی ہے، انہوں نے، بھارت نے کتنا پانی اور چھوڑ دیا ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنی دنیا پانی کے اندر، سیلاب کے اندر، اس عذاب کے اندر چلی گئی۔ دیہاتوں کے دیہات ختم ہو گئے، لیکن ابھی یہ عذاب رکا نہیں ہے۔ دیکھو کیا بنتا ہے، دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سیلاب اور زلزلہ کے جھٹکے سے امت مسلمہ کو معاف کر دے اور ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ کی دنیا پر اس سیلاب کو اور زلزلہ کے جھٹکوں کو، بادل کے پھٹنے کو، جب ہم اللہ کے ان عذابوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ادھر دیکھیے گا، توبہ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ توبہ۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ کے ان عذابوں کو دیکھ کر کون سا بندہ نمازی بنے؟ اللہ کے ان عذابوں کو دیکھ کر کون سا بندہ مسجد میں آیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سیلاب جیسے عذاب اور زلزلے کے جھٹکے دے کر امت کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو رب العالمین سے، لوٹ آؤ۔ اس لیے اللہ کی یہ وارننگ۔ اور میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے خاندان پانی کے اندر رڑ گئے، جن کے مال مویشی، زرعی آلات، تجارت اور کوٹھیاں، بنگلے سب پانی کے اندر رڑ گئے، ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ جوں کہ تم ویسے کے ویسے ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ عذاب اس لیے بھیجتا ہے کہ میرے بندے گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، بدعمالیوں میں ڈوب چکے ہیں، اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، میں اللہ ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہیں کسی چیز کا عذاب، کہیں کسی چیز کا عذاب، کہیں کسی چیز کا عذاب۔ محترم بھائیوں، کہیں بیماریوں کا عذاب، کوئی بندہ بیماریوں میں پریشان، کسی کی بات کیا کریں، اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی نمازی بھائی عبدالغفور صاحب ہر جگہ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی طبیب، حکیم، ملا، فقیر نہیں چھوڑا کہ شاید اللہ یہاں سے کاٹ دے، اللہ یہاں سے کاٹ دے، لیکن آخری حل انہوں نے کیا بتایا ہے کہ بائی پاس ہوگا۔ اسی طرح وہ دیکھیں نا، سلیم ہے، ندیم ہے، اس کے باپ کو اللہ نے فالج کا جھٹکا دی ہے، اللہ میری توبہ۔ اسی طرح وہ 119 چک سے جو بھائی آئے ہیں، آصف اقبال ان کا نام ہے، دیکھو اس کا ایک گردہ کا آپریٹ ہوا، نکال لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے محترم کو بھی شفا دے دے، صحت دے دے، اللہ تعالیٰ سلیم اور ندیم کے والد محترم کو بھی شفا دے دے، اور اللہ عثمان کے والد آصف اقبال کو بھی اللہ شفا دے دے، اور اس کے ساتھ جتنے ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں صحت والے، ایمان والے، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، تاکہ وہ صالح اعمال بجا کر، نمازیں پڑھ کے، نیک عمل کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت بہتر کر لیں۔ محترم بھائیوں، سامعین و ناظرین، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمعے والے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، جمعے والے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
صرف وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ جمعے کی پہلی اذان آ جائے اور ہم اللہ کے گھر کی طرف پلٹیں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے بھائی عبد الغفور، بھائی غلام رسول صاحب؟ 2 جمعے چھٹی ہو گئی، آج سامنے بیٹھے ہو، دل خوش ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر، اللہ اسی طرح نمازی بنا دے، اللہ اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اللہ اکبر اللہ. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اگر شادی رکھنی ہے تو جمعے والے دن. نبی کے صحابہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے، نبی کے صحابہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف جمعے کی تیاری کرتے تھے اور انتظار میں رہتے کہ جمعے کا ٹائم ہو ہم مسجد پہنچیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے، اگر شادی رکھنی ہے تو جمعے کے دن، کوئی کاروبار کرنا ہے جمعے کے دن. اور تجھے کاروبار جمعے کے دن یاد آتے ہیں، اور تجھے شادیاں رکھنی ہے جمعے کے دن یاد آتی ہیں، اور تیرے سارے کاروبار جمعے کے دن تجھے یاد آتے ہیں. اگر تیرے اندر صحابہ جیسا ایمان ہوتا تو یہ کام، شادیاں اور دیگر کام ہفتے کو رکھ لے، اتوار کو رکھ لے، سوموار کو رکھ لے، منگل کو رکھ لے، بدھ کو رکھ لے، جمعرات کو رکھ لے، لیکن جمعے والے دن کوئی کام کاج نہ کر، صرف تیاری کر، اپنے جسم کی طہارت کر، اپنے کپڑے VIP سنتوں کے مطابق جمعے کی تیاری کر کے مسجد کے اندر اور جمعہ پر. شریعت کا تو یہ حکم ہے. اللہ اکبر اللہ. اور ہاں، بعض ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسی ہیں کہ اگر جمعے کا وقت ہوا تو وہ بازار کی طرف رخ کرتی ہیں. جمعہ رہتا ہے، رہ جائے، بازار سے سودا سلف لے آئیں. او بھائی، جمعے کے بعد نہیں سودا سلف لا سکتے؟ اور نہیں قاری صاحب، جمعے کے بعد تو بازار بند ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمعۃ المبارک سے بازار کی اہمیت زیادہ ہے. جمعہ پڑھنا اس کی کوئی ویلیو نہیں، جمعہ پڑھنا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بازار کی ویلیو زیادہ ہے. اور نہ میرے بھائی، نہ صحابیات کا یہ طرز عمل نہیں ہے. اللہ کی بندیاں صرف اور صرف جمعے والے دن مسجد کی طرف لوٹتی تھیں کہ جمعہ سب سے اہم عبادت ہے، جمعہ سب سے اہم عبادت. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ 3 جمعے ادا نہیں کرتا، مسلسل، متواتر، لگاتار، بے در بے، مطلب یوں سمجھو، یہ جمعہ بھی چھوڑ دیا، اس سے پچھلا بھی چھوڑ دیا، اور اس سے پچھلا بھی چھوڑ دیا، 3 جمعے جو لگاتار اور متواتر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو پھر اس مہر کو کھولنا بڑا آسان ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. گویا کہ دین اسلام سے نکلنے والی بات. اور میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کا، اپنے اللہ کی طرف پلٹنے کا. اور میرے محترم بھائیوں، اب تک میں نے پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ جمعے والے دن نبی کے صحابہ، جمعے کی ویلیو تھی ان کے نزدیک، جمعہ پڑھنا کوئی کام نہیں، صرف جمعے کی ویلیو ان کی نگاہوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے خیالات میں، ان کے وجدان میں جمعے کی قدر و قیمت زیادہ تھی. اور آج کے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ دیں، جمعے کی اہمیت کو زیادہ جانیں، اور یہ فرض عین ہے. اچھا، ایک میرا سوال ہے، آپ کسی علماء سے پوچھ کے مجھے اس کا جواب دینا ہے. جو بندہ 3 جمعے متواتر نہیں پڑھتا
کتنے عذاب آئیں گے مرنے سے پہلے پہلے؟ کتنے عذاب آئیں گے؟ یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، کسی سکہ بند عالم سے اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کون سے عذاب آئیں گے؟ اللہ کن عذابوں کے اندر لپیٹے گا؟ اور جو بندہ 3 جمعے متواتر چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بندہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں رسول کیا کہتا ہے؟ جو بندہ جمعہ نہیں پڑھتا اس کے بارے میں اس شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ مگر یہ باتیں ان کے لیے ہیں جن کے اندر ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ محترم بھائیوں، محترم بھائیوں، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف۔ اگر انسان اعراض کرے گا، اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، میرا رب سیلاب اور زلزلے جیسے عذاب بھیج کر تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اور سنیے، رب کا قرآن سورہ محمد ہے، سورہ محمد، اور آیت نمبر ہے 34 ہے غالباً۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ کہ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ نے کہا کہ جمعے کا بلاوا آ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جمعے کی پہلی اذان آ جائے تو سارے کام کاج چھوڑ دو، پلٹ آؤ اللہ کے گھر کی طرف اور جمعے کی نماز پڑھو، خطیب کا خطبہ سنو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں، تمہارا نہیں، بھائی غلام رسول کا نہیں، بھائی عبد الغفور کا نہیں، کسی کا نہیں، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے اذان ہو جائے، جمعے کی پہلی ندا آ جائے، آواز آ جائے، نکل پڑو گھر سے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس وقت جانا ہے جب جماعت کھڑی ہونے میں 5 یا 10 منٹ رہتے ہو۔ ان الذین کفروا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ کافر ہوئے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ مثلاً اتنی جلدی نہ پڑھنے جانا جمعہ، یوں خطیب 2 گھنٹے لگائے گا تقریر پہ، تمہارا سر کھا جائے گا، اور تمہیں خطیب کی ایک ایک بات سننا پڑے گی۔ اچھا یار، خطیب اپنی بات سنوا رہا ہے، خطیب تو عرش والے کا قرآن سنا رہا ہے، خطیب تو محمد رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہے، اور جو لوگ روکتے ہیں وصدوا، اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، مطلب کہ جمعہ جلدی پڑھنے نہ جانا، ہاں نماز پڑھنے نہ جانا، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سنیے، سورہ محمد ہے، رب العالمین نے فرمایا ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ روکنے والے کافر ہی مر گئے، روکنے والے کافر ہی مر گئے۔ قرآن ہے ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا۔
اور اس آیت کے اندر تیسری بات، پہلی بات وہ لوگ جو کافر ہوئے، دوسری بات انہوں نے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور تیسری بات ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر وہ کافر ہی ہو کر مر گئے۔ چوتھی بات رب العالمین نے بیان فرمائی فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جب رب نے معاف نہ کیا پھر کہاں جاؤ گے؟ رب نے معاف نہ کیا کدھر جاؤ گے؟ رب کے سوا ہے اور ہے کون جس سے ہم اپنی غلطیوں کی، بدعمالیوں کی معافی مانگیں کہ عرش والا پروردگار مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ آیت بتا رہی ہے جس کو رب نے معاف نہ کیا تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ پھر رب کا سیلاب نہ آئے تو اور کیا ہو، زلزلہ نہ آئے تو اور کیا ہو، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو تو اور کیا ہو۔ جب اللہ نافرمان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، جمعہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے گھروں کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کے گھروں کی طرف نہیں پلٹتے، گناہوں میں، بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں گناہ کرتے ہیں، کبھی کبیرہ گناہ، کبھی صغیرہ گناہ، لیکن پھر اللہ ان لوگوں کو یا تو سیلاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا ہے، یا زلزلے نازل فرما کے عوام کو ختم کر دیتا ہے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے، یا زمین کے اندر دھنسا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، ایسے نہیں تو ایسے صحیح۔ او یاروں بتاؤ، میں نے خطبے کے آغاز کے اندر ایک بات کہی ہے، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر توبہ 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 توبہ، یار وقتی طور پہ توبہ 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 توبہ، اس طرح توبہ 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 کرنے سے تو اللہ نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر کون سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف پلٹے ہیں؟ ان اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر کون سا نیا نمازی بنا ہے؟ ان اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر کون سا اللہ کے گھر کی زینت بنا ہے؟ او بھائی، ان عذابوں کو دیکھ کر مجھے تو وہی پرانے نمازی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ میں ایک جملہ بالواسطہ اور بلا واسطہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کچھ بھائی باہر گئے ہوئے تھے، کہاں بھلا؟ لتا بیچنے کے لیے۔ جب میرے بھائی باہر گئے ہوئے تھے کہاں؟ لتا بیچنے کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے، تو اللہ گوچے بھیج دیتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، رب کی قدرتوں پہ قربان جاؤں۔ کوئی گوچہ متھلا چوک سے آ رہا ہے، کوئی گوچہ سکندرآباد سے آ رہا ہے، کوئی گوچہ ٹبہ سلطان پور سے آ رہا ہے، کوئی گوچہ 269 چک سے آ رہا ہے۔ اور میں یہ جھوٹ نہیں بولتا، ہر جمعے کی فلم بنتی ہے، آپ وہ پچھلی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، استاد کتنا سچ کہتا ہے اور کتنا جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آج تو میرے اپنے پرانے مقتدی آ گئے نا، آج تو اللہ کا گھر اور بھی فرنٹ سیٹوں پہ آ جاؤ یوسف بھائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو آج تو اللہ کا گھر اور بھی آباد ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رکھا ہوں، کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر نئے نمازی بنے ہیں؟ نئے نمازی، لیکن نیا نمازی کوئی نہیں بنا۔ اچھا، اگلی بات،
दुकानों पे बैठे होते हैं, बाजारों पे बैठे होते हैं, होटलों पे बैठे होते हैं, ऐसे कोई दीन की बात छिड़ जाए ना, वहाँ बड़े मौलवी बन जाते हैं, बढ़िया मौल बना उसकी बातें सामने करते हैं। यार ये दीन की बातें होटलों पर, लेकिन नमाजी कोई नहीं। अल्लाह ऐसे लोगों से भी महफूज रखे। बात बनती है अमल से, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अच्छा यार, आसमान से अब कोई और नबी ने आना नहीं जो आके गुनाहों से रोकेगा, कोई और किसी की ड्यूटी आनी नहीं जो आके इन मुसलमानों को गुनाहों से रोकेगा। अब अल्लाह ने ये ड्यूटी उलमा की लगाई है, दीन वाले लोगों की लगाई है। ये हम लोग अंबिया का काम कर रहे हैं, और हम लोग अंबिया के वारिस हैं, और हम लोग अंबिया के मुसल्ले को संभाला हुआ गए। और अल्लाह अकबर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की जिम्मेदारी उलमा का काम है। रोक रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन अजाबों को देख कर हमें अपने गुनाहों से तौबा दायब होकर अपने रब की बारगाह में झुक कर सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। दो बातें हो गई, अब तीसरी बात। सूरत आले इमरान पारा नंबर 3 आयत नंबर 91 फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। ये रब का कुरान है। और तीसरी बात पे सूरत आले इमरान आयत नंबर 91 पढ़ी है। सुनिए इसका तर्जुमा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया। क्या इख्तियार किया यूसुफ भाई? कुफर। रब की बातों को ना माना, शैतान की बातों को माना। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया। और अगली बात, व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन, व मातू, और वो मर गए इसी हालत में, व हुम कुफ़्फ़ारुन, के वो काफिर ही थे। जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और कुफर की हालत में मर गए, मतलब कि वो तौबा ताइब नहीं हुए अल्लाह के अजाबों को देखकर। अभी जिन इलाकों में सैलाब आया ना, और उसके पीछे अल्लाह ने ज़लज़ले के झटके भेजे हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, यूट्यूब खोल के देखें। या आप में से जो भाई इंटरनेट के साथ रिलेटेड हैं, वो मुझे खड़ा होकर बताए कि उस्ताद जी तुम झूठ बोल रहे हो, नेट की दुनिया के अंदर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने कुफर किया और वो कुफर की हालत में मर गए, उन्होंने तौबा नहीं की, बदअमालियों से नहीं बचे, गुनाहों से नहीं बचे, जराइम से नहीं बचे, अल्लाह को राजी नहीं किया, रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल नहीं किया, कुफर की हालत में फात हो गए, कुफर की हालत में मर गए। अल्लाह क्या कहता है? ऐसे लोग फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़। क्या मतलब है इन आयात का? तवज्जो मेरी तरफ करोगे तो बात समझ में आएगी। आज के खुतबा जुमा के अंदर खतीब की आंखों में आंखें डालो, दिल में दिल डालो, फिर बात समझ आएगी। क्या मतलब? ये मतलब है फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ़्तदा बिही। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह इनको उठाएगा ना कब्रों से, तो ये अल्लाह के अज़ाबों को देख कर क्या कहेंगे? अल्लाह जी
میں سونا زمین فدیہ کرنا چاہتا ہوں اس عذاب کے بدلے کے اندر کہ یہ اللہ تو سونا بھی لے لے، میری اتنی زمین تھی دنیا میں وہ بھی لے لے، مگر آج اس عذاب سے محفوظ کر دیں۔ قیامت والے دن یہ فدیے کا سسٹم بھی نہیں چلنا۔ دنیا کے اندر تو ہم زندہ ہیں نا، بیمار لوگوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے، اس سے روزے کا حکم ساقط ہو جائے گا، یا کسی اور کو روزہ رکھا دے، یا اس کو راشن پانی دے دے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا جو حمل والی عورت ہے ان کے لیے یہ حکم ہے نا کہ وہ فدیہ دے دے، اوروں کو روزہ رکھا دے اور اس سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ قیامت والے دن یہ سسٹم نہیں چلے گا، قیامت والے دن یہ قانون نہیں چلے گا۔ اور بھائی پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ایسے نافرمان، باغی، مجرم، جرائم پیشہ لوگ جب اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے نا اور دیکھ کر کہیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا زمین بھرا سونا۔ اس عذابوں کے معاوضے کے اندر قیامت والے دن اللہ زمین نہیں قبول کرے گا، سونا نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کہے گا آج عذاب بھگت اپنے گناہوں کا، اپنے بدعمالیوں کا، اپنے جرائم کا۔ اور محترم بھائیوں توجہ کرنا، دنیا کے اندر جب جرم زیادہ کر لینا تو پولیس آ کے پکڑ کے لے جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے بھائی؟ ضمانت کرا لیتے ہیں، یا بابا قائد اعظم، بابا قائد اعظم دے کے نکلوا لیتے ہیں۔ جب قبر کے اندر جائیں گے جرائم پیشہ لوگ، اللہ رسول کے نافرمان لوگ جن کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، جب ان کو قبر میں لٹایا جائے گا تو جو اللہ کی پولیس آئے گی، اللہ کی پولیس منکر نکیر، جب قبر میں اللہ کی پولیس آئے گی پھر وہاں کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتا انسان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذَهَبًا، سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، زمین بھی قبول نہیں کیا جائے گی، وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، فدیے کے اندر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اولائکا، یہی لوگ ہیں گناہ کرنے والے، اولائکا یہی لوگ ہیں جمعہ نہ پڑھنے والے، اولائکا یہی لوگ ہیں جمعہ والے دن شادیاں رکھنے والے، اولائکا یہی لوگ ہیں جمعہ چھوڑ کے بازاروں کو جانے والے، یہ اولائکا یہی لوگ ہیں جمعہ چھوڑ کے بازاروں کو ترجیح دینے والے، اولائکا یہی لوگ ہیں جن کو جمعوں کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، اولائکا یہی لوگ ہیں لہم، ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے علیم دردناک عذاب، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابھی دیکھو قیامت آئی نہیں، اللہ نے پہلے سیلاب بھیج کے نافرمانوں کا خاتمہ کر رکھا ہے، ہاں جی، اور زلزلے کے جھٹکے بھیج کر نافرمان لوگوں کا نام و نشان ختم کر رکھا ہے۔ اللہ میری توبہ، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں، ان کا کوئی ہیلپر نہیں آیا، ان کو کوئی اللہ کے عذابوں سے بچانے نہیں آیا۔ اچھا، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کرنے والے، دھرتی والے، بھرنے والے، اب ان کو کہو نا اللہ کے عذابوں کو روک کے دکھائیں، سیلاب کو روک کے دکھائیں، زلزلوں کے جھٹکوں کو روک کے دکھائیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جو جاتے ہیں، اگر ان کے اندر اتنا کمال، اتنا ٹیلنٹ ہے، ذرا ان کو کہو اللہ کے عذابوں کو روک کے دکھائے، ہے کوئی طاقت کسی کی اللہ کے عذابوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں روک سکتا۔ تین باتیں ہو گئیں، چوتھی بات اللہ اکبر۔ اللہ محترم بھائیوں،
الذهب کنایۃ عن اعز الاشیاء، ذهب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ نافرمان لوگ کہیں گے سونا لے لے، زمین لے لے، فدیے کے اندر اس عذاب سے روک دے۔ قاری صاحب قیامت والے دن سونا ہوگا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے الذهب کنایۃ عن اعز الاشیاء، ذهب سے مراد یہ ہے کہ زیادہ محبوب ترین شے اللہ کو اس لیے دو کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ، لیکن یہ قانون قیامت والے دن نہیں چلے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور اگلی بات یاد رکھو، نافرمان لوگ، مجرم لوگ، جمعہ نہ پڑھنے والے لوگ، نمازیں نہ پڑھنے والے لوگ، اللہ کے گھروں کی طرف نہ آنے والے لوگ، جب ان کے اوپر آخری وقت آتا ہے نا، جب ملک الموت ناخنوں سے جان نکالنا، سانس نکالنا جب شروع کرتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ یضربون کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں۔ یضربون مارتے ہیں، کہاں؟ وجوہہم چہرے پر، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کے پیٹھوں پر۔ ایک اسرائیل ملک الموت جب جان نکالنے آتے ہیں، ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے آتے ہیں جو ان کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسئلہ سن لو، کوئی استاذ، کوئی باپ، کوئی ماں کسی کے چہرے پر مار نہیں سکتا، روکے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ، چہرے پر روکنے سے، مارنے سے، چہرے پر مارنے سے اللہ پاک نے روکا، اور یہ حکم ہر ایک کے لیے۔ اور جب نافرمان لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے جب ملک الموت اسرائیل اور فرشتے جب جان نکالنے آتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہیں چہرے پہ، اور فرشتوں کا ایک تھپڑ، بھائی غلام رسول، بھائی یوسف، بھائی عبدالغفور، بھائی ندیم، فرشتوں کا ایک تھپڑ، اس کا اثر کتنا ہوگا؟ چہرے پر مارنا، ادھر سے جان نکال رہے ہیں، ادھر سے تھپڑ بج رہے ہیں چہرے پر، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی پشتوں پر، ان کے کمروں پر مار مار کے جان نکالتے۔ اور میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور یاد رکھو قیامت والے دن کوئی جتھے کام نہیں آئیں گے، کوئی پارٹیاں کام نہیں آئیں گی۔ آج انسان کہتا ہے میرا تعلق ایم این او ہوتا ہے یا اے ہوتا ہے، MNA سے ہے، میرا تعلق DPO سے ہے، میرا تعلق نمبردار سے ہے، میرا تعلق فلاں چودھری سے ہے، میرا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ اللہ کی قسم تیرا تعلق کتنے اعلیٰ عہدے والوں سے بھی ہو، لیکن یہ اللہ کے عذابوں سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ الحمدللہ، میں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا تعلق عرش والے رب رحمان سے ہے، سبحان اللہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے اچھا ابھی جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، شیطان کہتا ہے ٹھپکی مارتا ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لے گا نماز، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب جماعت کا ٹائم نکل جاتا ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھیے خاموش، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جو مومنوں کی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے نبی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا بلال
अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता था। अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, अचानक चेहरे का रंग उफक हो जाता था। अम्मा जी आयशा कहती हैं, मेरे सर के ताज, अल्लाह के नबी, अभी तो आप हमारे साथ हंसी खुशी की बातें कर रहे थे, क्या हुआ, क्या गलती हुई मुझसे, क्या खता हुई मुझसे, अचानक आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग तब्दील हो गया। कायनात के इमाम ने, अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा, बादशाहों के बादशाह का बुलावा आ जाए और मोहम्मद घर में बैठा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को ये जवाब दिया और आज हम उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा हक भी यही बनता है, अजान हो जाए सब कारोबार ठप कर दो, आ जाओ जुमा पढ़ने के लिए, आ जाओ खुतबा सुनने के लिए, क्योंकि जब कुरान ने वाज़े कहा है इधर से जुमे की अजान हो गई है, उधर से बंदा कारोबार कर रहा है, अल्लाह का कुरान कहता है वो तेरा कारोबार हराम का है। सुअर हराम है कि नहीं, गधा हराम है कि नहीं, कुत्ता हराम है कि नहीं, हाँ खच्चर हराम है या नहीं, इससे भी कई ज्यादा बदतर हराम हो जाता है तेरा काम। लेकिन इंसान है जो अल्लाह के हुक्मों को तरजीह नहीं देता। तो मैं अर्ज ये कर रखा हूँ, क़यामत वाले दिन जत्थे नहीं काम आएंगे, पार्टियां काम नहीं आएंगी, बड़े बड़े लाओ लश्कर काम नहीं आएंगे क़यामत वाले दिन। जिस पर इंसान को घुमंड तकब्बर रहा इसी दुनिया के अंदर, वो भी काम नहीं आएंगे। आपके दिलों में एक बात आ रही होगी कि मुफ्ती साहब, आपने ये बातें जो हमें की हैं ये कहाँ लिखी हुई है? ये अल्लाह के कुरान में लिखी हुई है। सूरतुल कहफ के अंदर फरमाया, ना तो खुद तुम्हारे पास कोई लिबास और वर्दी, खाली खोली। क्या मतलब? जैसे तुम्हें दुनिया में भेजा था नंगे धड़ंगे थे ना, मेरे पास आओगे नंगे धड़ंगे आओगे ना। अब सुनिए कुरान, फरमाया वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। अब इसका तर्जुमा सुनिए, वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा, वो तेरे परवरदिगार के रूबरू खड़े करके पेश किए जाएंगे। वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा, ये कुरान कह रहे हैं। और क़यामत वाले दिन तेरे रब के हुजूर रूबरू आमने सामने पेश किए जाएंगे नाफरमान फासिक फाजिर लोग। आगे कुरान क्या कहता है? लक़द जिअतुमूना, आखिरकार तुम हमारे ही पास आए हो ना। वाह अल्लाह, तेरी कलाम पे हजार बार कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कैसा मंजर खींचा। अल्लाह ने कहा कि तुम आखिर मेरे पास ही आए हो ना। इसका क्या मतलब है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या मतलब है? इसका तर्जुमा क्या है? इसकी ट्रांसलेट क्या है? अल्लाह अकबर। जब उलमा के पास बैठेंगे ना फिर बात समझ में आएगी। और आप तो बड़े प्यार करने वाले हो ना, बड़े मोहब्बत करने वाले हो ना, दीन को गौर से सुनते हो ना कि उस्ताद दीन की कौन सी बात सुना रहा है। लेकिन बाज़ ऐसे बंदे भी होते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं और अंदर कह रहे होते हैं, अल्लाह करे जल्दी 1:30 बजे, अल्लाह करे 1:40 जल्दी हो, कारी साहब हमारी जान छोड़ें। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये वक़्त दोबारा नहीं आएगा हाथ के अंदर। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, लक़द जिअतुमूना, आखिर तुम हमारे ही पास आए हो ना। और कैसे आए हो? कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। पहली बार पैदा करना, जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है नंगा धड़ंगा होता है कि नहीं? यारो आज सर ना हिलाओ, आज जुबानों को हिलाओ, बोल कर बताओ, बच्चा नंगा धड़ंगा माँ के पेट से निकलता है कि नहीं? और वही बात अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम यहाँ पर बयान फरमा रखे हैं, कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन,
जिस तरह तुम पहली बार नंगे धड़ंगे पैदा किए गए थे, बल ज़अम तुम, लेकिन तुम तो ये ख्याल करते थे, बल ज़अम तुम, लेकिन तुम्हारा तो गुमान ये था, अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हम तुम्हारे वक्त मऊद न लाएंगे। क्या मतलब कि तुम हमारे पास दोबारा वापस नहीं आओगे। अल्लाह पूछेगा व ओरिजू अला रब्बी का सफ़ा, जब अल्लाह के दरबार में रूबरू हाजिर व नाजिर जब हाजिर किए जाएंगे, फिर क्या बनेगा उधर, क्या बनेगा उधर। आज वक्त है मेरे भाई, लौट आओ, लौट आओ। अल्लाह अकबर। एक और मुकाम रब के कुरान का सुनिए। कुरान, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने मुकद्दस कलाम दे अंदर, कुरान दे अंदर बयान फरमांदे ने, यावद्दु अहदुकुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़अज़िज़िहि मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह ज़ुल जलाल वाले कराम अपने मुकद्दस कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे ने, यवद्दु अहदुकुम, इन्हां दे विचों हर कोई चाहता है। चलो आगे तो उर्दू जुबान थी ना, अब गोचों की जुबान। उर्दू तो पाकिस्तानी हर मुसलमान, हर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान की जुबान है ना। बाज भाई कहते हैं कारी साहब हमें उर्दू की भी समझ नहीं आती। चलो भाई, तू जिस जुबान के अंदर बात करने वाला बन, मैं उसी जुबान में तुम्हारे साथ बात करता हूं। हाँ हाँ, तमचे मौलविया नु छारी जुबान आवी। हाँ हाँ, तमचा मौलवी बहुत पढ़ लला लिख लला मौलवी है। हाँ सुनो, कुरान, कुरान की पुकार है ना। मैं यहाँ एरा वगैरह नत्थो खैरे की बात नहीं कर रहा लोगों, ये स्टेज रब के कुरान का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का है। अहले हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान सुनो, यवद्दु अहदुकुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, यवद्दु अहदुकुम, इन्हां दे विचों हर कोई ये गल चाहता है। की चाहता है? लौ युअम्मरु अल्फा 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 सनतिन, कि अगर इन्हों गाश इन्हों अल्फा सनतिन 1000 साल उम्र दी जाए। कितनी उम्र है? बोलती बतावा, कितनी उम्र है? 1000 साल। अगर इन्हों हर कोई चाहता है, वाह देखो साडियां सोचां अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान अंदर बयान फरमा दित्तियां ने। यवद्दु अहदुकुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, इन्हां दे विचों हर कोई चाहता है, मतलब मैं भी ते तुसे वे, कि अगर लाम जबर वालो, अगर गाश इन्हों 1000 साल उम्र दिते जाए, वमा हुवा बिमुज़अज़िज़िहि मिनल अज़ाब, हालांकि ये बात, हालांकि ये गल इन्हों उम्र देना 1000 साल, क्या ये 1000 साल इन्होंने उम्र दी जाए, ये 1000 साल वाली उम्र मेरे अज़ाबा तो इन्होंने बचा लेगी। हाय दिल करता है कुरान पढ़ता जाऊं। यवद्दु अहदुकुम लौ युअम्मरु
अल्फासानातिन, अगर इन्हों अल्फासानातिन दिती जाए उमर, 1000 साल उमर दिती जाए, वमा बेमुज़क़ज़िक़ि मिनल अज़ाब, क्या ये 1000 साल उमर अल्लाह दे अज़ाब सिलाबा तो रोक लवेगी? नहीं है। ये 1000 साल उमर जलजले दे झटके आंदों ये उमर अस अल्लाह दे अज़ाब नूं रोक लवेगी? नहीं। बचा लवेगी? नहीं। कुरान कह रहा है वल्लाहु बसीरम बिमा यामलून। वल्लाहु और अल्लाह बसीरन, बसीर दा के माने बसारत, वल्लाहु बसीरन, अल्लाह वेख रहा है। की देख रहा भाई गुलाम रसूल, भाई यूसुफ माची तरफ देख, वल्लाहु बसीरन, अल्लाह वेख रहा है। की देख रहा है? बिमा यामलून, जो कुछ साढ़े अमल ने, जो कुछ ये साढ़े कर तोत ने, फिर मैं क्यों ना गवाऊं? ओ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह दे अज़ाबां तो बचना चाहते जे, सैलाब रुकया नहीं, पता नहीं किन्नी तबाही ठहरेगा। इस तरह को जेड़े जिथे जिथे अल्लाह दे ना फरमान लोग रहंदे ने, ये अज़ाब उत्थे उन्हां लोगों दा ते सफाया करेगा ना। लेकिन मैं दुआ करना इलाहुल आलमीन जेड़े ईमान वाले ने, जेड़े सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह उन्हां तो ये अज़ाब हटा दे और अल्लाह फिर सोमो सलात दा पाबंद बना दे। और पहले वाली बात दोबारा दोहरा दूं, अल्लाह के अज़ाबों को देख कर तौबा 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 तौबा। क्या ये सिर्फ ज़बानी तौबा तौबा करने से जान छूट जाएगी? और नहीं भाई, इन अल्लाह के अज़ाबों को देख कर देखो दाएं बाएं, कौन सा नया नमाजी आया मस्जिद के अंदर? नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, बस तौबा तौबा तौबा। ये तौबा तेरे कुछ फायदा नहीं देगी। जे दिल विच तांगा लगियां जन्नत वड़न दिया, तू पाल आदता 5 नमाज़ां पढ़न दिया। गारी साहब तुसा तो सानू हर जुमे आदि हो भाई अल्लाह की तरफ लौट आओ, नमाज़ां पढ़ लो, मगर साढ़े उत्ते अल्लाह की तरफों मोहर लग गई है। अल्लाह की तरफों मोहर कोई नहीं लगी। तू शैतान दे जाल दे अंदर फनस गए, शैतान दे जाल तू बाहर निकल, अल्लाह के सच्ची तौबा कर, फिर देख। हाँ जी, जे दिल विच तांगा लगियां जन्नत वड़न दिया, तू पाल आदता 5 नमाज़ां। हुण ओही बोले जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़दा है, तो पाल आदता 5 नमाज़ां पढ़न दिया। ये नमाज वाला अमल बड़ा प्यारा है, जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। इंशाअल्लाह दुआ करो ना अल्लाह नमाजी बना देवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुन छड्ड दे गल्लां, हुन छड्ड दे गल्लां, हुन छड्ड दे गल्लां, रब दे हुक्म अगे अड़न दियां। अड़िया न कर, जिद न करया कर, अज़ान दा बुलावा सुन के मस्जिद आ जाया कर। हुन छड्ड दे गल्लां, रब दे हुक्म अगे अड़न दियां,
تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگا لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں. اگر جنت وچ وڑن دی امید ہے تو پھر 5 ٹائم دی نماز پڑھ. اگر یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی پھر میں اپنی زبان کے اندر کہتا ہوں قاری صاحب ہوں اسی فارغ تھی گئے ہیں کم کاج ہوں سار مستری لگے گئے ہیں گھر شر بن گئی ہوں ویلے ہو گئے ہوں آسو نماز پڑھن. اے دلہ بندگانو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں شاید کہ آپ میں سے کسی کو آتی ہو. دلہ بندگانو اللہ تا مفیو غوارے کم کسان چدا مسلمان دیکھے نا چدا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ چدا کلمہ ورائی یلی دیکھے نا اگر دے گناہوں نے دے توباؤ او غواری چدا اللہ قربان دے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح چدا بونگ غوشی تاسو دا غنہ کرونا دا بو پرش دے دا جماعت لا رازے. یہی بات ہے جو اب میں نے سمجھائی ہے. تو بھائی یہ جنت میں داخل ہونا پھر 5 نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی. اللہ اکبر اللہ 5 وقت دا نماز بن جا بڑا فائدہ ہے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. اسے رب نے پیدا کیتا یا کہیں اور نے پیدا کیتا ہے؟ یہ اس رب نے پیدا کیتا ہے تو انہیں سجدہ بھی کرے اگر. اللہ اکبر ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں ترک نمازاں کرن دیاں یعنی نمازاں چھوڑن دیاں عادت انہوں ختم کر تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں. اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی ہے آمین کہہ دیو. اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی ہے او سمجھ لوے رب او دے اتے راضی ہے رب او دے اتے راضی ہے. بڑی اچھیاں گھڑیاں آون گیاں او دیتے مرن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں. حضور دی گل من حضور دے گل من رب دے کولوں ڈریا گر سونے پاک نبی تے رج رج درود پڑھیا گر ہن چھڈ دے گلاں ہن چھڈ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں. میں قرآن عرض کر رہا سا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر دے کہ اگر انہوں 1000 سال بھی عمر دیتی جائے 1000 سال عمر دینا 1000 سال عمر اللہ دے عذاباں تو نہیں بچا سکے گی. اللہ اکبر اللہ ہن اگے سونا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یعنی اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے بات سمجھائی ہے عمر دا لمبا ہونا عمر زیادہ ہونا 1000 سال عمر کوئی لمبی عمر ہونا یہ کامیابی نہیں ہے اور کامیابی دی ضمانت نہیں ہے بلکہ جڑے رب نے تینوں عمر دیتی ہے جڑی میرے رب نے تینوں زندگی دیتی
کیتی ہے اس زندگی نو اللہ دے اطاعت دے اندر گزار اللہ دی فرما برداری اندر کھپا دینا کامیابی ہے اگر لمبی عمر مل جائے لمبی زندگی مل جائے لیکن اس عمر نو مسیحت دے اندر گناہوں دے اندر نافرمانی اندر گزار دیتے تے ناکامی ہے بربادی ہے اس واسطے اپنے زندگی دے قدر گر اے اللہ دی عظیم نعمت ہے ان اللہ و لاب دے اندر نہ گزار اے زندگی نو فضول کمہ دے اندر نہ گزار اجتناب گر اگر اللہ تو سر کو روئی حاصل کرنا چاہنے اگر اللہ دے کولوں کامیاب ہونا چاہنے پھر اللہ دے حکمہ دے مطابق اے زندگی گزارو گے انشاءاللہ محترم بھائیوں اللہ ذوالجلال والاکرام ایک اور جگہ اعلان فرماندے نے ہن میں بقیہ ٹائم تانوں قرآن سناونا اللہ کرے اے قرآن تینوں بھی سمجھ آ جائے اور مینوں بھی سمجھ آ جائے ہن جناب من سورۃ العصر دی آیت نمبر 18 تا 19 پڑھن لگا من کانا اللہ پاک فرماندے نے من کانا دل عاجلہ جڑا بندہ اس دنیا دے اندر جلدی کر دے اور دنیا دا ارادہ رکھ دے بس دنیا ہی دنیا من کانا یرید العاجلہ جڑا بندہ جلدی کر دے جلدی والی دنیا دے اندر ارادہ رکھ دے تے اللہ فرماندے نے اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید اللہ فرماندے نے پھر اسی اس نو دنیا دے اندر جو چاہندہ انہیں چاہت نہیں پوری کر دے تھوڑی جئی زندگی دے دینے ہیں کتنی زندگی تھوڑی زندگی اللہ فرمانے نے پھر بھی اسی اندھی چاہت نہیں پوری ہونے دیں دے اندھی تمنا پوری نہیں ہونے دیں دے من کانا یرید العاجلہ اجلنا لہو فیہا ما نشاء جو کچھ چاہندہ ہے لمن نریدو پھر جو اسی چاہنے ہیں ایک بات سنو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو اللہ چاہندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو اسی چاہنے ہیں وہ نہیں ہوتا اسی رات نو سونے ہیں نا اسی سو کے اس وقت ساڑھے ارادہ یہ ہوندہ یار صبح اٹھ کے نا فلان جگہ تے جانا ہے فلان کام کرنا ہے یہ اسی سوچنے لیکن اللہ چاہندہ ہے جو میں چاہنا وہ ہوئے گا جو تسی سوچ دے وہ یہ قرآن ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ وہی ہوندہ ہے جو اللہ چاہندہ ہے تو خیر لمن نرید جو اسا چاہنے ہیں آگے فرمایا ثم جعلنا لہو جہنم پھر ایسے بندے واسطے جہنم تیار کیتی ہے ایک جالیاں تے بس کریں 10 منٹ رہ گئے ہاں ایک 45 تے جماعت کھڑی ہوئی نا ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ فرمان دے نے جڑا بندہ چاہندہ ہے کہ دنیا دے اندر میں نو جلدی پیج دنیا دے اندر میرا کاروبار زیادہ گر اللہ فرمان دے نے جو اے چاہندہ ہے تھوڑی زندگی دے دینے ہیں مگر زیادہ زندگی نہیں دین دے ایسے بندے دے واسطے اسی جہنم تیار کر رکھی ہیں اور آگے فرمایا یصلاھا مذمومم مدحورا یصلاھا داخل ہوئے گا مذمومم مدحورا مذمت کیا گویا دھتکاریا گویا تتگاریا ہویا جہنم جہنم آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ اور جس بندے دا ارادہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے آخرت دی تیاری کرنا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اللہ فرمان دینے جو پھر ان دی کوشش ہوندی ہے نا اسی ان دی کوشش نو پورا کر دینے ہیں وَسَعَى لَهَا
سعیا. اور ویسے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جو محنت کرتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں اُندا پھل کدی ضائع نہیں کہ اُندا محنت دا پھل اس نو ضرور دینا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ جڑا بندہ ایمان والا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. فرمایا جڑا نمازاں دیاں قدر کرے گا جمعہ قدر کرے گا. جمعے دی قدر کیے بھائی جمعہ پڑھنا ہے. نمازاں دی قدر کیے بھائی نماز ادا کرنی ہے. فرمایا جڑا بندہ کوشش کرے گا قدر کرے گا میرے حکماں دے فرمایا قیامت والے دن میں ان دی قدر کروں گا میں ان دی عزت کروں گا. ایک اور مقام دے اللہ رب العالمین فرمان دینے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ترجمہ کی ہے اللہ پاک سوالی انداز دے اندر کہندے نے اولم نعمرکم ما کیا میں تینوں عمر دیتی کوئی نہیں نمازہ پڑھنے واسطے. قیامت والے دن اللہ سوال کرن گے لیکن اللہ نے قرآن دے اندر سانو دسے ہے اولم نعمرکم ما کیا میں تینوں نمازہ پڑھنے واسطے عمر کوئی نہیں دیتی. کیا میں توانو جمعہ پڑھنے واسطے عمر کوئی نہیں دیتی. اور توانو تو زندگی دیتی آئی چنگے عمل کرنے واسطے تسا گناہاں دے اندر گزار کے آئے ہو. اولم نعمرکم ما توانو زندگی دیتے سے توانو دنیا دے اندر بھیجیا سی اس واسطے ما یتذکر فیہ اس دنیا دے اندر رہ گئے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تے حاصل کر لوے من تذکر جڑا رب تو ڈرنا چاہتا ہے اللہ دا قرآن سن کے اللہ دے عذاب نو ویکھ کے ڈر جائے. لیکن دنیا دے اندر ڈریا نہ فرمایا فذوقوا ہن چکھو. اگر اسے دنیا نے اپنا کوئی چیز لینی ہوئے نا پہلے چکھنے خالے سے ہاں ٹھیک ہے لے لو. یہ اللہ کی کہیں گے بھائی سلیم بھائی ندیم فذوقوا چکھو کی چکھیے فما للظالمین من نصیر چکھو اللہ دے عذاب نو ہن ظالمان دا کوئی مددگار نہیں آئے گا. ہن اوتے ظالمان دا کوئی مددگار نہیں. جس بندے نو میرے رب نے زندگی دیتے اس زندگی دے اندر مومن نہ بنیا اس زندگی دے اندر ایمان والا نہ بنیا اس زندگی دے اندر نمازاں نہ پڑھیاں اس زندگی دے اندر جمعے نہ پڑھے فرمایا ہن میرا عذاب چکو. او ظالموں دیکھو زندگی نو ضائع کرنے والے لوگانو اللہ دا قرآن ظالم کہہ رہے ہیں. او ظالموں آج میرے عذاب تو آنو کوئی بچان نہیں آئے گا. اللہ دا قرآن سن اللہ فرماندے نے والذین کفروا او لوگ جنہوں نے کفر کیتا والذین کفروا او لوگ جنہوں نے انکار کیتا لہم انہاں دے واسطے نارو اگ جہنم انہاں دے واسطے جہنم دی اگ ہے. میری گل نہیں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں نالے ترجمہ کر رہے ہیں والذین کفروا او لوگ جنہوں نے رب دا آکھا نہ منیا رب دا حکم نہ منیا والذین کفروا
او لوگ جنہاں نے نبی پاک دے حکم نو نہ منیا لہم نار جہنم انہاں دے واسطے جہنم ہے جدو انہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا لا یقضا علیہم فیموت نات اوتے جہنم دے اندر موت آئے گی ولا یخفف عنہم من عذابہا نہ جہنم دے اندر عذاب ہلکا ہوئے گا استغفر اللہ میں اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے میں تو یوں نہیں کرتا بھائی عبدالغفور میری طرف دیکھو میں یوں تو نہیں کرتا یہ صرف دکھاوا ہے اگر اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے توبہ تائب ہونی ہے تو وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ سجدے پہ کہ اللہ نے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر انہوں توبہ دے کہ اللہ پاک فرماندے نے جس نے میرے عذاباں نو سیلاباں نو زلزلیاں دے جھٹکیاں نو دیکھ کے بھی سدھے راہ دے اتے نہ آیا ان لوگوں نو میں جہنم میں سٹے ساں جہنم دے اندر اتھے نہ تے موت آئے گی نہ موت انہاں دا کام تمام کرے گی بھائی جہنم دے اندر یہ جہنمی کہیں گے اللہ جی سانو جہنم دے اندر موت دے دے چلو جہنم دے عذاب تو جان چھوڑ جائے گی نہیں اللہ را قرآن کہندا ہے ایک کان دیاں کھڑکیاں کھولو دماغ دیاں کھڑکیاں کھولو اے جڑا اللہ نے دیتا ہے نا دل اے دل بھی کھول کے اس قرآن دی بات نو اپنے پلے بٹھاؤ اور باندھو جہنمی لوگانو جدو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا اتھے موت بھی نہیں آئے گی اور نہ انہاں دا کم تمام پورا ہوئے گا نہ جہنم دے عذاب تو جان چھٹے گی اور نہ ہی جہنم دے عذاب دے اندر کوئی تخفیف ہوئے گی اللہ اکبر اور اے لوگ کہنے گے کذالک نجزی کل کفور جدو جہنم دے اندر چیخو پکار ہوئے گی نا اللہ کہیں گے کذالک اسی طرح نجزی اساں جزا دینے ہیں مطلب عذاب دینے ہیں کل کفور ہر اس غافر نو جیڑا قرآن پڑھ کے بھی سدھے راہ دیتے نہیں آندا نہ نماز پڑھدا ہے نہ اللہ دے حکماں نو منیندا نہ نبی دے حکماں نو منیندا اللہ اکبر اگے فرمایا چکھو عذاب وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنم دے اندر انہاں دی چیخو پکار وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنم دے اندر انہاں جہنمی لوگاں دی جدوں چیخو پکار ہوئے گی اور کیا کھن گے ربنا اخرجنا اے ساڈے ربا سانو کڈ دے اس جہنم دے وچوں اس جہنم دے عذاب دے وچوں کڈ دے ربنا اخرجنا اللہ جی کیوں تینو جہنم دے عذاب وچوں کڈھاں دنیا دے اندر جے تینو جہنم دا عذاب ہن ایڈا ہی کوڑا سخت لگدا پیے تے دنیا دے اندر رہ کے علماء دی ڈیوٹی میں لائی آئی کہ تو انو قرآن سن کے آدھے ان قرآن سنا کے آدھے او یار 5 ٹائم دا نمازی بنو تو آدھے قاری صاحب ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن سنا کے قاری صاحب آدھے ان کے جمعہ دی نماز مس نہ کرے اگر لیکن اسیں اگنور کر دیں دے آسیں اللہ کہے گا ہون چیخو پکار دے رہو ربنا اخرجنا میں کوئی نہیں کھڑنا یہ آکھنا اللہ کھڑ دے جہنم دے عذاب چوں اللہ اکبر کیوں کھڑیے اللہ سانو جہنم دے عذاب چوں کھڑ دے نعمل صالحاً چنگے عمل کرے سو چنگے عمل صالح عمل کرے سو غیر اللذی کننا نعمل ہون جیڑے اساں دنیا دے اندر گناہ کریں دے آسے نا وہ نہ کرے سو کیونکہ ہون اسی جہنم دے عذاب نو ویکھ لی ہون اساں چنگے عمل کرے سو کہ اللہ پاک نے جواب کی دیتا وجاءکم النذیر دنیا دے اندر ڈران والے علماء تواڈے کول بھیجے ہن تساں ایڈو سنن دے آوے ایڈو گڈ دیندے آوے ساری حالت پتہ کیجئے اگر کسی دا جنازہ پڑھن جائیے نا وقتی طور جنازہ دیکھ کے میت دیکھ کے توبہ 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 بعد دے اندر دفنا کے تو کون میں کون ساری یہی حالت ہے نا نا میرے محترم بھائی اے آج قرآن سن کے اپنی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر وجاءکم النذیر
تواڈے کول میں بندے بھیجے سن علماء تانوں جہنم دے عذاب تو میرے عذاب تو متنبع کرنے واسطے، لیکن تسا عمل نہیں کیتا۔ فذوقوا ہن چکھو فما للظالمین، او ظالموں اج میرا عذاب چکھو، اج تانوں بچان واسطے کوئی نہیں آئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں وقت بھی پورا ہو گیا اور میں اپنی بات نو بھی ختم کرنا۔ ہن دسو اس پورے خطبے دی تانوں کیا سمجھ آئی ہے؟ بول کر بتا دو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ یار میں نے اتنی دیر محنت کی ہے، میری محنت ان بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے، ان بھائیوں نے میری محنت کو ریت کے ذروں میں نہیں ملائے۔ ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے۔ نمازاں پڑھسو، پنجوں نمازاں، لیکن جمعے والے دن شادی بیاہ نہیں رکھنا۔ یہ ساری حالت ہے نا، اسی جمعے والے دن شادیاں رکھنے ہیں، جمعے دی پرواہ ہی نہیں۔ جمعے والے دیہاڑے باقی کاماں نو ترجیح دینے، جمعہ پڑھن نو ترجیح نہیں۔ اللہ دے نبی دے صحابہ میں فتویٰ لکھ کے دینا اور حکومتی مہر لا کے دینا، کیونکہ میں نتو پتھو ایرا وغیرہ نتو خیرہ مفتی نہیں، میں حکومت دا ایوارڈ یافتہ مفتی ہوں۔ آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے گل، میں حکومت نے جو مجھے مہر دیا ہے میں وہ فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں۔ میرا فتویٰ سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاؤ، اگر سپریم کورٹ میرا فتویٰ پڑھ کے نگاہوں کو نہ جھکا لے، خدا کی قسم میں کبھی تمہارا امام نہیں بنوں گا۔ میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں کہ آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ اور جو کون سا فتویٰ لکھ کر میں نے دینا ہے؟ نبی کے صحابہ جمعے والے دن کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، نبی کے صحابہ جمعے والے دن صرف جمعے کو ترجیح دیتے تھے۔ میں یہ فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، اور اسی لیے وہ اٹھانا قرآن پاک، بھائی عبدالغفور قرآن اٹھا لے۔ اسی لیے اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دو ٹوک الفاظ دے اندر اے بات بیان فرمائی ہے۔ اگر اے بات قرآن وچ کٹ کے دکھا دیں اور حدیث مصطفیٰ دے وچ کٹ کے دکھا دیں تو پھر گل ختم۔ نبی دے صحابہ جمعے نو ترجیح دیندے ہیں، اج اسی لوگ دنیاوی کاموں نو ترجیح دینے ہیں۔ میرا اعلان سن لو، جمعے والے دن کوئی شادی بیاہ نہ رکھو، جمعے والے دن کوئی کام ترجیح نہ دیو، جمعے دی تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایک اے قرآن پاک دا حکم ہے، اور سارے کما کاجاں نو چھوڑ کے جمعے نو زیادہ ترجیح دیو۔ اگر تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ پہلا سپارہ آخری صفحہ۔ اگر تواڈا ایمان صحابہ دے ایمان وانگوں ہو گیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تے تانوں ہدایت مل ویسی۔ نبی دے صحابہ جمعے والے دن جمعے نو ترجیح دیندے ہیں۔ اللہ کے دعا ہے آج سانو اے مفتی صاحب ایک پیغام سن کے سانو بھی جمعے والے دن صرف جمعہ پڑھن دی ترجیح، اور اللہ ساڈا ایمان صحابہ دے ایمان وانگوں بنا دے، اللہ سانو صوم و صلاۃ والا بنا دے۔ اللہ اس 204 دے اندر تیرا ایک گھر نہیں، تیرے کئی گھر نے۔ اللہ میں فقیر دین دا طالب علم دعا کرنا، اللہ اس 204 دے اندر جننے تیرے گھر نے اللہ آبادی بڑی ہے، اللہ سارے تیرے گھر نے سارے گھر نو آباد کر دے، نماز دی صورت دے اندر اور جمعے دی صورت دے اندر۔ اللہ کے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ اسی گناہگار ہاں، اسی سیاکار ضرور ہاں، اسی بدکار ضرور ہاں، مگر میرے اللہ اسی تیرا سیلاب جیسا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، اسی زلزلے جیسا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ ان عذابات تو سانو محفوظ فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب
आला है।